نیازی صاحب اس وقت اظہر صاحب کو سنتے ہیں نا، اظہر صدیق صاحب کو سننے یا پوری تحریک انصاف کو، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 9 مئی کو ہم معافی کی بات تو تب ہوگی جب آپ ہماری غلطی ثابت کریں. ہماری غلطی تب ثابت ہوگی جب آپ یہ ثابت کریں کہ ہماری قیادت نے جو ہے وہ 9 مئی کا یہ سارا آگ لگوائی. اور قیادت سے مراد وہ کہہ رہے ہیں ہمارے لیڈر نہیں ہے جو آپ ویڈیوز میں دکھا رہے ہیں. قیادت سے مراد تو عمران خان ہے، وہ تو جیل میں تھا. اب اس کو کس طرح رسپونڈ کیا جائے اگر یہ آرگومنٹ دیا جائے؟ نیازی صاحب دیکھیں، کامران کچھ چیزیں بات میں جو ہے بار بار دہرانی پڑیں گی. میں ایک جنرل سٹیٹمنٹ دیتا جاؤں. عمران خان صاحب کا جو شعبہ سیاسیات ہے نا، وہ انتہائی کسب پرسی کا شکار ہے. یہ ایسی سٹیٹمنٹ ہے جو عمران خان صاحب کے ساتھ جب میں اس طرح سامنے بیٹھتا تھا تو ان کو بتایا کرتا تھا، اور آج دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ 25 اپریل 1996 سے لے کے آج 8 مئی 2024 عمران خان کا ایک فیصلہ نہیں ہے. میں عمران خان صاحب کو منہ پہ کہتا تھا کہ جس کے اوپر انہوں نے ریگریٹ نہ کیا ہو، ایک فیصلہ. میں عمران خان کو کہتا تھا کہ مجھے بتاؤ کوئی ایک فیصلہ، آپ بتائیں. ابھی یہ اسی پیچھے 2022 میں دیکھیں، اسمبلی سے ریزائن کر دیا، اس کے بعد لانگ مارچز کیے، اس کے بعد جیل میں تحریک کرائی. یہ سارے عمران خان کہے گا مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. قاضی فائز کے خلاف بغیر کسی وجہ کے 5-6 سال اس کو کس طرح رسپونڈ کیا جائے کہ عمران خان کا کوئی تعلق ہی نہیں 9 مئی سے جو یہ کہہ رہے ہیں اظہر صاحب؟ دیکھیں عمران خان سے اظہر صاحب بہت ہی ماشاءاللہ سکبند دانشور ہیں، اور کبھی کبھی بہت معقول بات کرتے ہیں ماشاءاللہ. بڑی ان کے جو ہے نا اللہ نے صلاحیت دی ہے. زیادہ تر عمومی طور پہ نہیں کرتے معقول. اچھا میری سے چونکہ ذاتی تعلق نہ ہوتا تو یہ میں نہ کہتا، یہ ان کا فائدہ اٹھا رہا ہوں. نہیں میں بالکل میرے بھائیوں دیکھیں عمران خان صاحب کا میں بار بار دہراتا ہوں 2 باتیں. 13 مئی کو ان کی پریس کے سامنے وہ آئے اور یہ پہلی اپیرنس تھی ضمانت کے بعد. انہوں نے 2 باتیں کی. انہوں نے کہا جی اچھا گرفتار تم کرو اور ہم احتجاج وزیر اعظم ہاؤس کے باہر کریں، یعنی کہ اس کے اندر وداؤٹ منسنگ ورڈز. پھر انہوں نے کہا تم مجھے پھر گرفتار کرو گے میں تمہارے ساتھ پھر یہی کروں گا. مجھے بتائیں اظہر صدیق صاحب یہی ریئیکشن ہوگا کوئکلی. اظہر صاحب وقت کی قلت ہے اس پارٹ میں. اظہر صاحب اس کو رسپونڈ کر دیں. یہ انفلیمیٹری پروووکیٹو نہیں ہے لوگوں کو پرووک کرنے کے لیے فتنہ فساد کی طرف. دیکھیے میں پھر عرض کروں آپ کو. دیکھیے کئی باتیں ہوتی ہیں جو پولیٹیکلی باتیں کہی جاتی ہیں. میں اون یا ڈس اون کرنے کی باتیں نہیں کر رہا. اور یہ کرنا جو پلان کرنا جو کچھ 9 مئی والے دن ہوا ہے وہ پلان پارٹی کا نہیں ہے. پورے پاکستان کے اندر جہاں جہاں احتجاج ہوئے پارٹی کا پلان نہیں ہے. بات تو یہ ہے کہ دیکھیں کمال بات یہ ہے کہ یہاں عمران خان گرفتار ہے، وہاں پہ صرف ملٹری انسٹالمنٹس پہ، یعنی کہ ایون کہ فیصلہ آباد میں آئی ایس آئی کے آفس میں بھی ٹریک ہو گئے. میں بھی نہیں جانتا وہ آئی ایس آئی کے آفس کی طرح فیصلہ آباد میں، لیکن اتنا ویل کوارڈینیٹڈ ٹریک تھا. جی ایچ کیو میں اٹیک ہو گیا، کور کمانڈر ہاؤس میں اٹیک ہو گیا. ابھی تو خدا نہ خواستہ کہیں اگر پلاننگ ہوتی تو پھر تو نہیں آپ لوگ کیا کرتے تھے. ٹھیک عامر صاحب ہم کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن نہیں ہے. میں کب کہہ رہا ہوں آپ ٹیررسٹ آرگنائزیشن نہیں ہے. یہ جتنی پلان چیزیں بتا اس لیے تو کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنائیں. ٹھیک ہے عامر صاحب آپ کہہ رہے ہیں جوڈیشل کمیشن نہ بنائیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ بنائیں، کہہ رہے ہیں ثابت تو کریں پہلے عمران خان نے سب کچھ کیا. یہ ہاں نہیں ظاہر ہے کہ وہ عمران خان کچھ اور ہوتا ہے نا جو اظہر صدیق صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ سیاسی بیان ہوتا ہے. جیسے وہ کہتے ہیں کہ میرا کام ہے الزام لگا دینا. جیسے 2013 کو آج انہوں نے پھر گنا کہ وہ آروز کا الیکشن تھا اور بڑے صدقے دل سے وہ پہنچے تھے سپریم کورٹ کے پاس، کمیشن بنوایا تھا. چیف جسٹس آف پاکستان نے اس وقت ناصر الملک تھے شاید، انہوں نے اس کی سربراہی کی تھی اور بتایا تھا کہ کوئی منظم دھاندلی نہیں ہوئی. کیا انہوں نے وہ الزام واپس لیا؟ آج تک اس کو دہراتے ہیں. کوئی چیز ہے ایسی جہاں پہ وہ کہیں کہ ہاں مجھ سے یہ غلطی ہوئی اور اس کے بعد وہ دوبارہ نہ کریں؟ یہ تو ان کی ایک تاریخ ہے. بہت ساری چیزیں نیازی صاحب نے گنوا دی. لیکن 9 مئی میں بتائیں گا وہ تو آج کے بیان کا ٹائم ویسٹ ہو جائے گا. عامر بھائی آپ 9 مئی پہ ہیں نا، 9 مئی کی کیا تاریخ ہے؟ 9 مئی میں وہ کہہ رہے ہیں عمران خان کا رول ہی کوئی نہیں ہے. دیکھیں میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان کے لوگوں نے ان کے لیڈرز کے نام گنوائے، میں نے ورکرز کے نہیں گنوائے. اور انہوں نے نکل کے کیا چیف جسٹس منت کر رہے تھے سپریم کورٹ میں کہ حضور آپ اس کی مذمت کر دیں، نہیں کی. ہائی کورٹ میں جا کے کہا کہ ہم یہی کچھ کریں گے، میرے لوگ کنٹونمنٹس میں جائیں گے. تو عامر بھائی منت نہیں، مجھے یہ بتائیں کہ ہم لوگ کورٹ میں تھے، منت نہیں کی. نہیں بندیال صاحب بار بار کیا تو رہے تھے. میں آپ کو
तमाम अखबारात नहीं है, तमाम अखबारात के फिक्र। सर मुझे बात कर लेने दें अज़र सिद्दीक़ साहब, आपको मसला है, हम आपकी बात में नहीं बोलते, ये काम हमें बहुत अच्छा आता है, लेकिन आप अपनी जगह पे बात करें। मैं आपको बता रहा हूं सुप्रीम कोर्ट में जजेस ने बकायदा मिन्नत की कि खान साहब माहौल को ठीक करें, बड़ी हालात सर आप कोर्ट में नहीं थे ना, मतलब जस्ट आप थे कोर्ट में अज़र साहब, जस्टिस अथर मिनल्ला ने बात की। सर अज़र साहब आप हमारी सारी टीमें कोर्ट में थी, अरब कुछ नहीं बता सकता, और मैं शो को खराब नहीं करना चाहता था, मेरी आदत नहीं है, आपको पंगा लेने की जरूरत नहीं है, आप अपनी बारी पे बात कीजिएगा। मैं आपको कह रहा हूं लेने का मसला नहीं है आमिर भाई, जब आप अदालत के बारे में बात कर रहे हैं तो आप अगर झूठ बोल रहे हो तो मेरा काम है ना, मैं कह रहा हूं और मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूं गलत बात कर रहे हैं, मिन्नत करने का लफ्ज है ही नहीं। आप मेरे बारे में चैलेंज करता हूं आपको इस बात के ऊपर केस कर दें, लेकिन मैं इस बारे में चैलेंज करता हूं कि मिन्नत करने का लफ्ज अगर आप जो कह रहे हैं मैं चैलेंज करता हूं इस बात को, ऐसा लफ्ज कोई नहीं हुआ। आपको शायद ये कहा जाता है कि बदतमीजी कर रही है प्रोग्राम में, मैं जो कह रहा हूं इस बात पे ठहरे ना, आप चैलेंज कबूल करें इस बात का, आप चुप करके बैठ जाएं, आप चैलेंज करें ना, मैं कह रहा हूं चैलेंज करता हूं, आप कह रहे हैं मिन्नत का लफ्ज, मैं कहता हूं मैं चैलेंज करता हूं। आप किस बात पे चैलेंज कर रहे हैं? मौजूद है, आप इस पे अखबार निकाल लीजिएगा, मैं भी आ जाऊंगा, इस पे प्रोग्राम रख लेते हैं। कामरान साहब लास्ट टाइम भी आए थे, ये गंद मचाने के लिए आते हैं, ये किसी अच्छे प्रोग्राम में बैठ के फिर वही बात गलत बात है, आप झूठ बोलते हैं आमिर साहब, आपका आपसे भाइयों के साथ ताल्लुक है मतलब, मगर इस तरह की अज़र साहब कि आप इस तरह को छोड़ते हैं, हम बात ये करते हैं, आप ये कह रहे हैं कि कोर्ट के अंदर इमरान खान को ना जज ने कहा, हमने तो खुद अखबार में मीडिया रिपोर्टिंग हुई है कि उन्होंने कहा, उन्होंने नहीं उसकी मजम्मत की। देखिए आपके पास कुछ और वो है, मैं बता दूं आपको, इमरान नहीं मैं पहले बता दूं कि देखिए जो सवाल होना है ना कि ये इंसिडेंट हुआ है, इमरान खान साहब ने बकायदा मजम्मत की है, ये लफ्ज निकाल के देख वहां पर इनसे कहीं चुप करें, ये जो कह रहे हैं ना मिन्नत कर रहे थे, अदर साहब पॉइंट आ गया आपको। जी आमिर साहब, मैं आपको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा वेलकम खान साहब, आपको देखकर अच्छा लगा, अदालत को कुछ खदशात हैं, आपको पुरतशद्दुद मुजाहिरों का इल्म हुआ होगा, ये शायद सियासी अमल का हिस्सा है, लेकिन अमन बहाल करना होगा, अमन बहाल होगा तो आइनरी मशीनरी काम कर सकेगी। अदालत की ख्वाहिश है कि आप पुरतशद्दुद मुजाहिरों की मजम्मत करें। आपने भी पुरतशद्दुद वाक़यात का सुना होगा, हमने फ़िलहाल मुल्क में अमन बहाल करना है। अदालत की ख्वाहिश है कि आप मुल्क में होने वाले तशद्दुद के वाक़यात की मजम्मत करें। मुबैना तौर पर कारकुनान ने बाहर निकलकर गुस्से का इजहार किया। जस्टिस अथर मिनल्ला ने कहा कि आपके सपोर्टर सर इमरान खान ने क्या कहा, ये दादे मैंने ब्रेक लेनी है, अमन रहे, कोई शख्स अदालत। इमरान खान ने मुझे कहा, मुझे जब उठाया तो मेरे सर पर तशद्दुद किया गया, मैं शौक में था, कमांडो एक्शन किया गया, ऐसा तो मुजरिमान के साथ भी नहीं होता। अथर मिनल्ला साहब कहते हैं जिस कानून को आपने अदालत में चैलेंज कर रखा है, इसी कानून का आपको फायदा मिल रहा है, फलां फलां फलां, ये सारी रिक्वेस्ट मुजम्मत नहीं की आपके